اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الغفار القہار والصلاة والسلام علی نبیہ البار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار واللعنۃ الدائمہ علی اصحابہ الاشرار اما بعد قال امیر المومنین علی علیہ السلام قم عن مجلسک لأبیک ولمعلمک وإن كنت حاکما وقال علیہ السلام من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا وقال ایضا علیہ السلام انا عبد من عبید محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل خیرهم۔ ہم آج شیخ الاساتذہ علامہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ نور علی نجفی اعلی اللہ مقامہ کے شوق میں جمع ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے مناسب یہ تھا کہ ان سے تناسب کسی شخصیت کو دعوت دی جاتی اور ان کے مختلف ابعاد پر روشنی ڈالتے، لیکن ان کے فرزند ارجمند جناب حجت الاسلام آقای شیخ تقی نجفی حفظہ اللہ تعالی نے اس بندہ حقیر کو مدرسہ جعفریہ کراچی کا ایک ادنیٰ طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور استاد معظم کے ایک نالائق شاگرد ہونے کے بنا پر امر فرمایا، لہذا میں چند دقیقہ آپ کے اوقات کا مزاحم ہوں۔ جناح روڈ سے فارسی کالونی کی طرف اگر آپ منتقل ہو جائیں، وہ کوچہ جس کا نام مرزا خلیج بیگ روڈ ہے، نشتر پارک کے نزدیک، اور سولجر بازار کو جاتے ہوئے بائیں جانب آپ کی نظر ایک نہایت سادہ عمارت پر پڑے گی۔ یہ ایک عمارت 2 منزلہ عمارت ہے، جس پر نہ کوئی بورڈ لگا ہوا ہے، نہ کوئی رنگ و روغن ہے، ایک خانگی عمارت ہے۔ آج سے چندین سال پیش اس عمارت کو بعنوان مدرسہ جعفریہ، جہاں تک میرے اطلاع کا تعلق ہے، مرحوم مرزا آغا پویا اس مدرسے کے مؤسس تھے، اور بظاہر وہ مرحوم آیت اللہ عظمیٰ آخوئی کی طرف سے وکیل تھے اور ماموریت تھی ان کے۔ اسی مدرسے کے پشت پر ایک مکان ہے آغائی شریعت کے حوالے سے۔ یہ بزرگان تقریباً یہاں اصفہان سے چلے گئے ہیں۔
اب بھی جو ہے آئے مرزا پویا کا فرزند رشید آئے مرتضیٰ پویا جو اسلام آباد میں انگلش مسلم روزنامے کا ایڈیٹر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت سادہ عمارت انقلاب سے پہلے یہ عمارت اور یہ مدرسہ اور اس مدرسے کے مدیر و اساتذہ و طلاب یہاں سے تبعید ہونے والے شاہ کی طرف سے یا شاہ کے ظلم کے خوف سے ایران سے جو انقلابی افراد یہاں سے تبعید ہوئے ہیں، یہ مدرسہ ان کا ملجا و ماوا تھا. اور انقلاب کے بعد انقلاب سے منتسب افراد کا آنا جانا اور تیز تر ہوتے ہوئے. یہ نقطہ اس لیے عرض کر دیا چونکہ مرحوم شیخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ انقلابی نہیں تھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خوب اس مدرسے کے اور اس شیخ استاد کے تربیت پانے والے سب انقلابی ہے. آیا فاقد شیء موتی شیء ہوا کرتا ہے؟ وہ جو خود انقلابی نہ ہو وہ کیسے انقلابی کی تربیت دے سکتے ہیں؟ علاوہ بری استاد معظم جب نجف اشرف میں تھے اس وقت آغا حکیم کے رحلت کے بعد وہ اپنے استاد مکرم جناب حضرت آیت اللہ راستی کاشانی جو اس وقت حرم بالاسر میں دفن ہے ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ آغا حکیم کے بعد کس کی تقلید کی جائے. اور انہوں نے کہا کہ امام کا حوالہ دیا. اس کے بعد امام کے مقلد ہوئے حکیم کے بعد، اور آخر دم تک استاد معظم حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد رہے ہیں. اور حال ہی میں یادگار امام کا پیام آپ نے پڑھا ہوگا جس میں انہوں نے آغا سراج کے وساطت سے استاد معظم کے خانوادے آپ شاگردان کو تسلیت کا پیام دیا. اور ان میں یہ جملہ ہے کہ مرحوم شیخ صاحب کا انقلاب اور امام سے جو علاقہ ہے وہ فراموش ہم نہیں کریں گے. منتہا استاد معظم ہماری طرح شعاری انقلابی نہیں تھے، عملی انقلابی تھے. وہ بتمام معنی انقلاب پر ایمان رکھتے تھے. اور اس حوالے سے تاریخ جعفریہ میں 78 سے 83 تک جعفریہ کا طالب علم رہا ہوں. تاریخ جعفریہ کا شاہد ہے کہ تمام تظاہرات میں، تمام راہپرویوں میں ہم مدرسہ جعفریہ کے طلاب جو پیش قدم ہوتے تھے. مجھے 2 واقعے یاد ہے. جب ائمہ جماعت کے ساتھ جسارت ہوئی، ائمہ جماعت کی طرف سے جناح روڈ پر تقریباً 2-3 دن وہاں پر دھرنا دیے گئے، تو وہاں پر یہی جعفریہ کے طلاب ان دھرنا دینے والوں کی خدمت گزار تھے. اور دوسرا واقعہ جو مجھے یاد ہے، جب شہید رابع حضرت آیت اللہ شہید محمد باقر صدر اعلی اللہ مقامہ اور ان کے ہمشیرہ محترمہ جناب فاطمہ بنت الہدیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب شہید ہوئے تو ریگل چوک پر جو تظاہرات ہوئے اس میں طلاب مدرسہ جعفریہ پیش تھے اور ان کو بازداشت کیا گیا. مدرسہ جعفریہ نہایت معہد انقلاب و ملجا انقلاب رہا ہے. اور یہ سب
خود استاد انقلابی تھے، لہٰذا یہ مرکز انقلابی رہا۔ البتہ یہاں پر استاد کے ویژگیوں میں سے، خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ اصول شریعت کے پابند تھے، نہایت با اصول شخص تھا، لہذا اصول شریعت کے مقابل، قواعد و ضوابط کے مقابل میں کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ عرض کر دیا، وہ تو ٹوک جواب دیتے تھے، کسی سے کوئی ملاحظہ نہیں کرتے تھے۔ میں ایک اور واقعہ آپ کو عرض کروں گا۔ انقلاب کے بعد یہاں سے چند نفر آئے، اور عجب بات یہ کہ خود استاد معظم امام کا مقلد ہے، لیکن چونکہ مدرسے کے مؤسس آغائی مرزا پویا مرحوم، آغائی حکیم، آغائی خوئے اعلیٰ مقام کے وکیلوں ان کی طرف سے تھے، لہذا وہاں پر جو ہے رسالہ عملیہ منہاج الصالحین پڑھایا جاتا تھا، منہاج الصالحین پڑھایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ انقلاب کے بعد بعض افراد آئے، تو ان میں بظاہر قم سے تھے، اس وقت کے مرکز جہانی کہ ابھی جامع مصطفیٰ ہے، ابتدا میں شورائے سرپرستی طلاب ایرانی تھا جب ہم آئے، اس کے بعد اس کا نام مرکز جہانی، اس کے بعد ابھی جامع مصطفیٰ عالمیہ ہے۔ اس دور میں کچھ افراد آئے، کہا کہ خوب آپ جو ہے آپ کے مدرسے میں امام کی تصویر نہیں ہے، تو استاد نے فرمایا کسی اور مرضی کی بھی تصویر نہیں ہے۔ خوب، اگر میں امام کی تصویر لگاؤں، یہ مدرسہ دینی تمام مراجع اس کو ادارہ کرنے میں سہیم ہے، لہذا میں کسی ایک کی تصویر نہیں لگا سکتا ہوں، اور اگر سب کی تصویر لگے تو یہ مدرسہ ہونے سے نکل جائے گا، دفتر اعین بن جائیں گے۔ خلاصہ بائیں کہ خود امام کا مقلد ہے، لیکن رسالہ منہاج الصالحین وہاں پر پڑھائے جاتے تھے، اور نہایت با اصول پر وہ اصول شریعت پر کٹ مرنے والے تھے۔ یہی وجہ اسی جرم میں ان کو ایک متہم حملہ کیا گیا، آدم بد اخلاق ہے۔ میں عرض کروں گا، اگر اصول شریعت پر کٹ مرنے کا نام بد اخلاق ہے، تو سب سے بڑا بد اخلاق خود خداوند عالم ہے، خود رسول آئمہ ہے، اس لیے کہ یہ خدا ہے اصول شریعت کو بیان کیے ہیں، یہ رسول ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم بعض ایسی تفسیریں کرتے ہیں جو نہ لغت سے تناسب رکھتے ہیں، نہ عرف سے، نہ فقہ و فقاہت سے۔ بعض آپ کی خدمت میں ایک واقعہ میں عرض کروں گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خصوصاً امور وجوہات شرعیہ و مال امام کے حوالے سے نہایت محتاط اور سرسخت تھے۔ میں دوپہر کا وقت تھا، تقریباً سب سوئے ہوئے تھے، استراحت کرتے تھے، کھانے کے بعد خلاصہ استراحت کرتے تھے، تو باہر اتفاق سے کس کام سے نکلا تھا، مدرسے کے وہ اندرونی گیٹ، باہر والا گیٹ نہیں، وہ اوپر اس وقت جو ہے سیڑھی پلہ تھا، وہاں پہنچا، استاد معظم ایک فرد کو ہاتھ میں اس کے ہاتھوں میں جو ہے لباس خیس وہ صابونی
اس کے ہاتھ میں ہے اور اسے دھکیل کر جو ہے گیٹ باہر کی گیٹ کی طرف جو ہے بھیج رہا ہے. اور آپ دیکھیے وہ شخص خود نگر کا ہے، استاد معظم نگر کا ہے، وہ شخص نگر کا ہے، اور وہ شخص مرحوم استاد گرامی آغائی شیخ مستان صاحب کا مہمان ہے، وہ بھی نگر کا. شیخ مستان صاحب استاد معظم کا اعظم بحضور قوت بازو تھے. اصلاً تمام اجرائی کام کو آغائی شیخ مستان مرحوم اعلی اللہ مقامہ انجام دیتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو لیکن ان سب کے باوجود صرف ان کی مدرسے کے حوض پر یہ مہمان لباس دھو رہا ہے. اب میرے آپ کے مذاق کے مطابق خوب یہاں پر نہ استاد نہ شیخ مستان کے مراد کیا، نہ مہمان کا مراد کیا، نہ ہم اپنے شہری ہونے کا مراعات کیا. لیکن دیکھیے ہمارے اصطلاح میں مثلاً ممکن بدتمیزی ہو گئی، جفا ہو گئے، لیکن وہ پکار کر بتا رہا تھا یہ پانی مال امام کا ہے، یہ حوض مال امام کا ہے، یہ مدرسہ مال امام کا ہے، یہ یہاں کے طلبہ کے لیے ہے. خوب ایسے صحنے جب ہم دیکھیں گے تو یقیناً بات ان کو متہم کریں گے بد اخلاقی سے، جرم اس کا یہ ہے. لیکن با اخلاق ترین فرد، حدود شریعت میں رہتے ہوئے با اخلاق ترین فرد، با مذاق ترین فرد، با ذوق ترین فرد، دفتر میں جب ہم کلاس میں خدمت میں جاتے تھے تو ان سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں سمجھتا تھا ہم، لیکن جب کلاس تعمیم ہوتے تھے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی دوست نہیں تھا. کلاس میں سختی، درس میں سختی، لیکن جو ہے دیگر معاملات میں ہمارے لیے جو ہے باپ نہیں تھے، دوست تھے. مدرسہ جعفریہ کے طلباء و علماء جانتے ہیں. آپ میں مدرسہ جعفریہ سے پہلے 2-3 دیگر مدرسے کو بھی دیکھ کر وہاں پہنچا ہوں، کسی میں 6 ماہ، کسی میں 1 سال، کسی میں 5 ماہ، ہر نام نہیں لیتا ہوں. کوئی میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مدرسوں میں جب جماعت نے شرکت نہ کر تو اس کی روٹی بند ہو گئی. اعظم بحضور، یا مثلاً طلبہ کچل ہونا چاہیے، لباس چنانی ہونا چاہیے، چنانی ہو جائے. ایسے تو میں مدیر خود اپنے لیے ایک جائگہ خاص بنایا ہوا ہے، طلبہ اس کو دیکھنے سے ڈرتا ہے. یہ تمام مسائل تو میں خلاصہ غیر ضروری جو ہے پابندیاں ایسے تھی. لیکن مسجد جعفری کا ماحول اکثر فضلاء یہاں تشریف فرما ہے، ایسے کوئی پابندی نہیں تھی، نہ نماز جماعت میں شرکت کرنے کی، نہ دعا پڑھنے کی، نہ زیارت جامعہ پڑھنے کی، نہ زیارت عاشورہ پڑھنے کی. تو میں کسی چیز کی پابندی نہیں تھی، لیکن سب جمعہ و جماعت میں شرکت کرتے تھے، سب جو ہے زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، سب جو ہے یہ متعبد تھے. مطالعہ و پڑھائی میں استاد کا تمام غم یہ تھا کہ یہ درس پڑھے، باقی کسی چیزوں میں کوئی پابندی نہیں تھی. حتیٰ مطالعہ ان کے لیے یہ مہم تھا
جلسے درس میں پڑھا ہوا درس سنائے والسلام، 24 گھنٹہ باہر رہے، چکر لگاتے رہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بالکل آزاد تھے، لباس میں آزاد. صحیح کہہ رہا ہوں آئے عابدی تو میں. ہاں عجیب بات یہ کہ نہ مطالعے کے اعتبار سے کوئی پابندی تھی، سوائے جلسے درس میں کلاس پر سبق درس سنانے کے علاوہ کسی چیز کی پابندی تھی. لیکن اس کے باوجود سب جو ہے خودجوش طور پر درس میں منہمک، وہ سب کسی کی پابندی ہوتے، سب نمازی، سب متعبد، سب عاشورہ خون، جامع خون وہ تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی ہم دوسرے عرض کر دیا، دوسرے مدارس دیکھ کیا ہیں، طلبہ سے کام لیتے تھے، طلبہ سے کام لیتے ہیں، اس کا اپنا گھر کا چھوڑو، دفتر کا چھوڑو، گھر کا بھی کام لیتے ہیں. اما خدا رحمت کرے، روح شاد باشے، یہ استاد معظم جیسا کہ برادر ارجمند ہمارے برادر نے دیروز فرمایا، تو یہ اس وقت جب ہم آئے سن و سال بھی جوان تھے، قاعدتاً اس سن و سال میں گھر بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے پورا وقت مدرسہ اور طلبہ کے دیتے تھے، اکثر اوقات وہ ہوتے تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاگرد استاد کی نگرانی و حفاظت کرتا ہے، محافظت میں چلتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ استاد شاگردوں کی حمایت و حفاظت و نگرانی میں شاگرد سوئے ہوئے ہیں، استاد اس کمروں میں چکر لگا رہے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا ہے. کام نہیں لیتے تھے، اپنے کام کے لیے ساتھ ہی نیشنل پارک کے کنارے پر مجلس محفل شاہ خراسان کے جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا مغازہ تھا جو سولجر بازار بھی نزدیک، خود جاتے تھے صابن خریدتے تھے، خود جاتے تھے. یہ برف، ہم برف کہتے ہیں، یہ لوگ تائید کہتے ہیں، برف خریدتے تھے، خود اپنا لباس دھوتے تھے، خود مثل ایک طلبہ ایک لون باندھتے تھے، حوض پر جاتے تھے، خود اپنا کپڑا دھوتے تھے، کسی طلبہ سے کام نہیں لیا ہے، اور راضی بھی نہیں تھے کوئی طلبہ. نہ فقط خود راضی تھے، استاد شیخ مستان خدا رحمت کرے ان کو بھی کہتے تھے کبھی خبردار طلبہ سے کام نہیں ہوا. طلبہ کو شخصیت دیتے تھے، عظمت دیتے تھے. اور دوسرا یہ کہ استاد معظم کی خصوصیات میں سے اور اس مدرسے کی خصوصیات میں سے یہ کہ انہوں نے شاگرد پروری پر خیانت نہیں کی، بلکہ شاگرد پروری کے علاوہ استاد پروری پر بھی کام دیا. استاد پروری غیر شاگرد پروری ہے. استاد پروری میں، شاگرد پروری میں الگ، استاد سے ہٹ کر شاگرد پروری میں استاد خود محور ہوتا ہے، استاد اپنے پر توجہ کرتے ہیں، استاد شاگرد کے آئینے میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے، استاد خود محور ہوتا ہے. نتیجہ شاگرد استاد کے دوڑ چکر کرتا ہے. شاگرد محوری، شاگرد پروری میں ما بھی ینزل ہوتا ہے، نظر عالی ہے، وہ ابزاری ہے. اما استاد پروری میں استاد خود کو مئو کرتا ہے شاگرد میں، اپنے آئینے میں شاگرد کو دیکھتا ہے.
لہذا اپنی تمام اس کی تلاش یہ ہوتی کہ اپنی تمام عظمت علمی و معنوی کو شاگرد کی طرف منتقل کرے اور شاگرد خود سے عظیم تر ہو جائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس مدرسے کے جو خدمات ہے، پہلا طالب علم وہ ابتدائی تعلیم جو اس مدرسے کا ہے، اس وقت آپ جانتے ہیں یوسف حسین آبادی جو بلتستان کا اس وقت اسکالر مانا جانتا ہے، اور سب سے پہلے قرآن مجید کا بلتی ترجمہ کیا ہے اس مدرسے کا طالب علم ہے۔ آغائی شیخ غلام علی تھائیلینڈی جب میں مدرسے میں پہنچا تو اس وقت یہ لوگ جو ہے اردو یاد نہیں کیے تھے، انگلش میں ایک اور برجستہ طالب علم آغائی شیخ جعفر مطہری اللہ مقامہ، وہ ایم اے اسلامیات و انگلش میں مہارت رکھتے تھے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ شیخ غلام علی تھائیلینڈی اور اس کے ساتھ 5-6 اور تھائیلینڈ کے لڑکے اس وقت مدرسے جعفر میں شباز تھے۔ کسی مدرسہ پاکستان میں خود اس وقت کراچی میں صرف 3 مدرسے تھے، مدرسہ الوائزین سب سے پرانا قدیم مدرسہ جامع امامیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد مدرسہ جعفریہ، پھر تیسرے شہید آئے نور ایمان جی آئے سلطانی شہید اللہ مقامہ نور ایمان میں، وہ تیسرا مدرسہ ہے پاکستان میں۔ اس وقت مدرسہ کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں، تو اتنے بڑے شہر میں یہ 3 مدرسے تھے چجائی کی انگلش میں تدریس ہو جائے۔ پاکستان میں اس وقت واحد وہ حوزہ علمیہ مدرسہ جعفریہ ہے جس میں لڑکوں کو، تھائیلینڈ کے لڑکوں کو جو انگلش میں پڑھائے جاتے تھے، وہ میں مدرسے کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم۔ آج یہ شیخ غلام علی جعفری اس کا نام ہے، تھائیلینڈ ٹوکیا مرکز شہر میں امام جمعہ جماعت ہے۔ طلبہ کو شخصیت دی آپ نے، طلبہ سے کام نہیں لیا، طلبہ کو آبزاری طور پہ استعمال نہیں کیا، اپنے مقام کے لیے، اپنے لیے نعرہ لگانے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ خود کو طلبہ کے لیے استعمال کیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ تعارف نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے دل سے اس کو لمس کیا ہے۔ ایک عظیم شخصیت جس نے خود کو طلبہ میں فنا کر دیا، بجائے ان کی طلبہ بطور آبزاری اپنے امور کے لیے استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے یہ کام کیا۔ خلاصہ میرے خیال میں آپ لوگ تھک گئے، ہاں میں کتنا منٹ ہوا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہوا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ کہاں یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے درس جو ہے کل کا درس سنائیں، کون استاد حوصلہ رکھتا ہے؟ کل کا درس سنائیں، پھر ہفتے کا درس ہفتے میں ایک دفعہ بلائے، پھر جو ہے مہینے میں ایک قہقرہ کرائے، پھر کتاب تمام ہونے کے بعد اول سے آخر پھر دوبارہ ایک جو ہے قہقرہ کرائیں۔ شاید آپ تعجب کریں گے، یہ شاید امثلہ تو چھوڑیے، شاید امثلہ تو چھوڑیے، خود امثلہ چقدر ہے، حاشیے میں چقدر ہے شاید امثلہ۔ ہمارے لیے اسی امثلہ کے لیے
کام کرنے کے لیے یہ 24 گھنٹہ جو ہے کم ہوتا تھا. باور کرے آپ لوگ, کام لیتے تھے ہم سے, اس کے لیے قہقرہ کرنا. جب ہماری کلاس نے میں سمجھے تمام کر دیا تو اس کے بعد منطق اور سوجی پڑھنا تھا. یعنی تا سمجھے تک صرف ایک کتاب, امثلہ سے لے کر تا سمجھے تک صرف ایک کتاب پڑھنا تھا. فہمی؟ صرف ایک کتاب. جب سمجھیا قہقرہ بحقرہ سب کے ساتھ جو ہے تمام کر دیا تو اس میں پھر کہا کہ بس سوچی اور وہ شروع کرے کرنا. یہ جامع مقدمہ میں ایک کتاب ہے سب سے مفصل انموزج ہے, قال اقولو ہے, اس میں قال اقولو ہے, مفصل ترین نحو کی کتاب ہے. اس میں علت تراشی بیان ہوا ہے کہ یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, پھر فاعل مرفوع کیوں ہوئے, اس طرح کی باتیں ہیں. قال اقولو کہا کہ خوب شروع کریں, کہا کہ نا انموزش کو آپ جائیں یہاں سے مراجعہ کریں. جامع مقدمات میں مفصل ترین کتاب انموزش ہے اور قال اقولو ہے, نحو کی کتاب ہے. کہا کہ جب تک تمہیں اس کو خود حل کر کے پڑھائی بغیر, ہاں پڑھایا نہیں ہمیں, جب تک اس کو خود حل کر کے ایک ایک صفحہ ہر روز مجھے سنا کر تمام نہیں کرے گا, سوچتی وہ منطق شروع نہیں کریں گے. ان موزش کو ہم نے خود جو ہے کلاس والوں نے حل کیا ہے اور سناتے تھے. کون دیتا ہے, وہ دیتا ہے. کون اس طرح کام کرتا ہے؟ آج سے پہلے کوئی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہے بینکم و بین اللہ؟ بتاؤ کہیں پر یہ کوئی نمونہ ہے تو. کون اس طرح وعدہ دیتا ہے, حوصلہ لیتا ہے, حوصلہ رکھتا ہے؟ مشکل تھی. نے جو ہے پیغمبر کی صفت جو قرآن میں ہے کہ پیغمبر حریص علی المؤمنین رؤوف بالمؤمنین, پیغمبر گونہ زندگی کی ہے استاد نے. یہی وجہ ہے کہ شعبان جو ماہ پیغمبر ہے, شنبیش جو روز پیغمبر ہے, اس دن ان کو اٹھا لیا. خلاصہ انشاءاللہ اس مشن کو انشاءاللہ ان کے فرزند ارجمند ارشد حضرت حجت اسلام جناب آقای شیخ محمد تقی نجفی و ان کے برادر عزیز آقای شیخ نقی نجفی و یہاں اس مشن کو ادامہ رکھیں گے اور استاد نے جو علم بلند کیا ہے اس کو بلند ہی رکھے گا. اور استاد اپنے حیات میں گمنام رہا, ناشناس رہا. میں اس دن آئے بیاس اس میں ہم جسارت ہو گئی, بات متوجہ نہیں تھے آپ سے, اجازت لیتے آپ سے. ہاں بیاس اور بات کہ اس دن آئے حیدری کے خدمت میں عرض کر رہا تھا, آئے غلام علی حیدری کے عرض میں خدمت میں, استاد حیات میں گمنام رہے, غریب رہا, ناشناس رہا. علمی شخصیت, ایک بہت عظیم علمی شخصیت, علماء جانتے ہیں, کوئی ان کے سامنے طلبہ چھوڑے, ہم بڑے بڑے جو ہے ان کے سامنے جو ہے منہ نہیں کھول سکتے تھے. نہ فقط ادبیات و فقہ و اصول, تمام علوم و فنون میں, تمام علوم و فنون میں ان کے سامنے جو ہے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. ایسے عظیم علمی شخصیت
ایسا گمنام زندگی کی کوئی ایسے ان کو نہیں ہو. یہ ابھی ہمارا ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنی حیات میں گمراہ رہا ہے، وہ غریب رہا ہے، تو اب ان کے ممات میں ہم ان کو گمنام ہونے نہ دیں، ہم ان کو غریب رہنے نہ دیں. یہ ہمارا وظیفہ ہے. ان کی شخصیت کو اجاگر کرے مختلف حوالے سے. سب سے پہلے جو ہے اسی مدرسے کو آباد رکھنے کا، اسی سلسلے کو جاری رکھنے کا کام ہے. خلاصہ آج دن بھر یہ سوچتا رہا، جب سے رات کو انہوں نے مجھے کہا تم نے پڑھنا ہے، استاد کی کس موضوع کس پہلو پر گفتگو کروں. مختلف آئے، ابھی بھی بے نظم بولا ہوں، یعنی کسی کو ترجیح نہیں دے گا. یا علی کہہ کر ممبر پر آیا اور شروع کر دیا پراکندہ پراکندہ. حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہا، دل نہ رہا. حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا. گر یہ اجرا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. خوب اگر حاضر ہے تو آج اس مجلس میں ہم استاد معظم سے سب مل کر عہد و پیمان کریں گے. اور اگر آپ میرے ساتھ اس عہد و پیمان کرنے میں شریک ہیں تو میں ذکر مصیبت سے پہلے چند شعاری گفتگو کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ دے دیں. یہ صلوات پڑھیے. یہ آپ نے میرے ساتھ یہ کہنا ہے، زندہ ہے نوروز زندہ رہے گا. آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، زندہ ہے نوروز زندہ رہے گا. بولیے سب نے بولے، حیات میں کہاں جہاں میری آواز پہنچ رہے وہ بولے، زندہ ہے نوروز زندہ رہے گا. استاد کی شکل میں زندہ ہے نوروز زندہ رہے گا. زندہ ہے نوروز زندہ رہے گا. استاد کی شکل میں، عالم کی شکل میں، عامل کی شکل میں، عابد کی شکل میں، زاہد کی شکل میں، علماء کی شکل میں، فقہاء کی شکل میں، صلحاء کی شکل میں، عرفاء کی شکل میں، طلاب کی شکل میں، عباد کی شکل میں، رکع کی شکل میں، سجاد کی شکل میں، بکا کی شکل میں. لست ادری خبر المسماری، لست ادری خبر المسماری. میں نہیں جانتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ دروازے کے تیر نے کیا کام کیا. وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ، مجھے پتہ نہیں دروازے کے تیر نے کیا کیا. ہاں میں سلسل رہا خزانت الاسراری، اگر اس خبر کو لینا ہے تو زہرا کے سینے سے لے لے. لست ادری خبر المسماری، سلسل رہا خزانت الاسراری. ہاں مجھے اتنا پتہ چل گیا، ومن نبوء الدم من ثدیہا، ومن نبوء الدم من ثدیہا، چھاتی سے نکلتے خون سے
مجھے یہ پتہ چلا یورپ عظیم ماجرا علیہ برمی، اس گھر میں کیا ہلا گلا ہوا۔ ومن نبوع الدم من ثديها يعرف عظيم ما جرى في الدار وركز نعل السيف في جنبها أتى بكل ما أتاها الباب والدماء والجدار شهود صدق ما بها بآزاری۔ اور فقط اتنا کہ یہ آواز آئی یا فضتو خذینی انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا